مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ بدن بھی تھکتا ہے، بدن بھی مصروف ہوتا ہے، بدن بھی استعمال ہوتا ہے، بدن بھی مشغول ہوتا ہے اور مال بھی لگتا ہے اس عبادت کو۔ میں تو کہتا ہوں ایک عاشقانہ عبادت ہے جس کو بندے حج کہتے ہیں، اور آج میری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حج کیا ہے؟ آپ کہیں گے جناب عبادتیں تو ساری عشق والی، میں نے کہا مان لیا عبادتیں ساری عشق والی، لیکن حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ کیسے عاشقانہ عبادت ہے؟ جب بندے نے حج یا عمرے کی نیت کر لی، نیت کر کے اس نے احرام باندھ لیا۔ اب عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دو چادروں کا نام احرام ہے۔ نہیں، چادریں باندھ لی، دو چادریں باندھ لی، نیت کر لی، حج یا عمرے کی نیت کر لی، کرنے کے بعد اس نے پڑھ لیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بندے نے یہ تلبیہ پڑھ لیا تو تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس پر کچھ چیزیں حرام ہو گئیں، جو کہ تلبیہ پڑھنے نیت کر کے حج یا عمرے کی نیت کر کے چادریں باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنے سے پہلے جو کام اس پر حلال تھے، اب ان میں سے کچھ کام اس بندے پہ حرام ہو گئے۔ مثلاً جب بندے نے، عام بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب چادریں باندھ لی تو احرام شروع، نہ، چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جو حرام ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اس کو احرام کہتے ہیں۔ چادریں تو چادریں ہیں، دو چادریں بندے نے باندھ لی، گھر سے باندھ کے چلا، ابھی تک تلبیہ نہیں پڑا تو ابھی اس پہ وہ چیزیں حرام نہیں ہوئی۔ جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا اس نے 2 رکعت نفل حج یا عمرے کی نیت سے ادا کی ہے۔ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب اس نے تلبیہ پڑھا، تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس پر کچھ چیزیں حرام ہو گئیں جو تلبیہ پڑھنے سے پہلے اس پر حلال تھی۔ مثلاً سلا ہوا کپڑا جو کہ پہننا مستحسن ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب اس نے تلبیہ پڑھ لیا، 2 چادریں باندھ کے احرام والی تلبیہ پڑھ لیا، نیت حج عمرے کی کر لی تو سلا ہوا کپڑا حرام، سلا ہوا کپڑا پہننا اس پہ حرام ہو گیا، خوشبو لگانا اس پہ حرام ہو گیا، جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹنا، جو کہ عام حالات میں کچھ بال کاٹنا، گندگی صاف کرنا مستحسن سمجھا جاتا ہے، لیکن بال کاٹنا بھی اس پہ حرام ہو گیا، ناخن کاٹنا بھی اس پہ حرام ہو گیا۔ بیوی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، رشتہ اسلام نے جائز قرار دیا ہے، صحبت بیوی کے ساتھ کرنا جائز ہے، لیکن جب تلبیہ پڑھ لیا، احرام کا تلبیہ پڑھ لیا تو بیوی کے ساتھ جائز صحبت کرنا بھی حرام ہو گیا۔ اس لیے ان چادروں کا نام احرام نہیں۔ چادریں باندھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ حلال چیزیں جب اس پر حرام ہو گئیں تو سمجھو احرام باندھ لیا۔ ان پابندیوں کا نام احرام ہے، کپڑے کا نام احرام نہیں، چادروں کا نام احرام نہیں۔ ہم بندوں نے یہ سمجھا یہ 2 چادریں اس کا نام احرام ہے۔ جب چادریں باندھ لی، تلبیہ نہیں پڑھا، پھر بھی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، پھر بھی آپ سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن جب نیت کر کے آپ نے تلبیہ پڑھ لیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پھر یہ ساری جائز چیزیں اس پر حرام ہو گئیں۔ اب میرے دماغ میں ایک سوال آیا، یا اللہ یہ عجیب بات ہے، بندہ تیرے گھر میں آ رہا ہے،
ابھی وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ہے، ابھی ہوائی جہاز میں ہے، یا مکے کے اندر پہنچ گیا، ہوٹل سے آ رہا ہے، تیرے گھر کی طرف آ رہا ہے، یا اللہ وہ پڑھ رہا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک، بات عقل کو ہضم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کلاس میں استاد پڑھتا ہے، نام لیتا ہے طالب علم کا فلاں، استاد کی رول کالنگ کے جواب میں وہ طالب علم کہتا ہے لبیک لبیک، اس کے جواب میں کہتا ہے لبیک، یا اللہ یہ جو جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں آواز لگا رہے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کس کا جواب ہے؟ میری طرف توجہ کرنا حضرات محترم، یہ کس کا جواب ہے؟ سورہ الحج آیت نمبر 27، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ باپ بیٹا جب رب کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر کے مکمل کر لیا، کرنے کے بعد عرض کیا مالکا تیرا حکم تھا حج، یہ تیرا گھر مکمل ہو گیا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وَأَذِّن، قرآن وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رجالن رجالن والا کل دامرین یاتین من کل فج عمیق۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 27، فرمایا پہاڑی پہ چڑھ جاؤ، اعلان کرو لوگوں میں، اے لوگو آؤ اللہ کا حج ادا کرو۔ لوگ پیدل اور سواریوں پہ کسی گوشے اور کونے سے چھوڑیں گے نہیں، دنیا کے کونے کونے سے گوشے من کل فجن عمیق، کونے کونے سے اس گھر کی طرف پلٹیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالکا تیرا حکم تھا، یہ گھر بھی بن گیا، تیرا حکم ہے، میں اعلان بھی کرتا ہوں پر سمجھ نہیں آ رہی، اے مالکا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں؟ پہاڑی پہ چڑھ کے میں نے دیکھا ہے جہاں تک میری نظر جاتی ہے دور دور تک صحرائی صحرا نظر آ رہا ہے، ریت کے ذرات نظر آ رہے ہیں، انسان نظر آنا تو کجا، دور دور تک مجھے تو کوئی چرند پرند کوئی ذی روح بھی نظر نہیں آ رہا، اے مالکہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو چاہے سپیکر نہیں ہے، چاہے وائرلیس سسٹم نہیں ہے، چاہے جناب یہ میڈیا کا دور نہیں ہے، چاہے آج سے 5000 سال پہلے اگر سارے نبیوں کا وقت آپ گن کے شمار کر کے لائیں تو حضرت ابراہیم کی رب سے جو بات ہو رہی ہے آج سے 5000 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کرنا تیرا کام ہے، تیرے اعلان کا آواز کائنات کے کونے کونے میں جہاں بھی مومن بس رہے ہیں ان کے کانوں تک پہنچانا میں خدا کا کام ہے۔ ابراہیم عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا سامنے جو میرا اعلان سنے۔ فرمایا صرف سامنے نہیں، تیری آواز میں یورپ تک پہنچاؤں گا، امریکہ تک پہنچاؤں گا، تیری آواز کائنات کے کونے کونے میں جہاں بھی آدم کی اولاد بستی ہے وہاں پہنچاؤں گا۔ اے ابراہیم سن لے تیری آواز اس وقت جو روئے زمین پر ہے صرف ان تک نہیں جائے گی بلکہ جہان سے پار، اس جہان سے پار عالم ارواح میں جن لوگوں نے ابھی آنا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں، جواب دیجئے۔ پہلے تو ہوتا تھا نا آپ سوال ہی کرتے رہتے تھے، اب ہم غریبوں کے سوالوں کا جواب بھی دیجئے۔
جو ہم سے سوال کرتے ہو کہ نبی درود سنتے ہیں، نبی مدینے میں درود، نبی درود سنتے ہیں، نبی کہاں سے سنتے ہیں؟ آؤ پھر ابراہیم کا جواب دیکھو۔ اللہ نے سورہ حج آیت نمبر 27 آیت نمبر 27 اللہ نے ابراہیم کو فرمایا، اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، صرف روئے زمین پر بسنے والے نہیں بلکہ جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے تیری آواز وہ بھی سنیں گے، بلکہ جو پیٹوں میں نہیں آئے، جو باپوں کی پشتوں میں ہیں تیری آواز وہ بھی سنیں گے، بلکہ جو باپوں کی پشتوں میں نہیں آئے ابھی عالم ارواح میں موجود ہیں۔ جہان بدل گیا ہے، اس جہان والے نہیں، آواز دینا تیرا کام ہے۔ سارے جہانوں میں بچنے والے مومنوں تک اپنے پیغمبر کی آواز پہنچانا میں خدا کا کام ہے۔ اللہ سنوا رہا ہے نا، اب اللہ پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو جو اللہ وہاں سنوا رہا ہے وہی اللہ یہاں بھی پیغمبر کو فرما رہا ہے، اے محبوب کہہ دو امتیوں سے جہاں جہاں بھی ہوں تجھ پہ درود پڑے۔ صحابی نے عرض کیا یا اللہ، یا رسول اللہ وہ درود پہنچے گا؟ فرمایا ہاں، ترمذی شریف کی حدیث، میرا امتی ہے سو کانا، جہاں کہیں بھی ہوگا جب مصطفیٰ پہ درود پڑے گا وہ اس کا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا ابراہیم آواز دو، آواز دو۔ جب اس آیت کو پڑھا سورہ حج آیت نمبر 27 کو پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ استاد جب شاگرد کا نام حاضری لگاتے ہوئے لیتا ہے تو شاگرد کہتا ہے لبیک، وہ استاد تو بلاتا ہے تو بلانے کے جواب میں لبیک کہتا ہے، یا اللہ یہ لاکھوں جو کفن پہن کے جا رہے ہیں یہ کس کے جواب میں کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک؟ فرمایا جب یہ عالم ارواح میں تھے آج سے 5000 سال پہلے میرے خلیل اللہ نے جب اعلان کیا تھا اس اعلان کو انہوں نے عالم ارواح میں سنا تھا، آج ان کو توفیق ملی، آج یہ میری بارگاہ میں آ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ اعلان اس وقت سنا تھا، موقع آج ملا ہے، تیرا اعلان اپنی جگہ قائم رہا، آج ہمیں موقع ملا تیرے اعلان پر ہم کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا الہ العالمین ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اور حضرات محترم میں تو کہتا ہوں کہ جب حاجی 2 چادروں کا احرام باندھتا ہے تو گویا یہ سلے ہوئے کپڑے، یہ دنیا کی ضروریات زندگی جن کے بغیر بندے کا ایک پل نہیں گزرتا وہ چھوڑنے کا اعلان کر کے گویا کفن پہن کے اپنا آپ لے کے اپنے معبود کی بارگاہ میں خود کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عبادتیں ساری اپنی جگہ پر حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے صرف کفن پہنا ہوا ہے، دنیا کی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں، مالک کی طرف توجہ ہے، دنیا کی تمام ضروریات کو چھوڑ کے اس ساری دنیا سے، سارے مربوں سے، سارے بینک بیلنس سونے چاندی سے صرف کفن لیا 2 چادروں کا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اسی لیے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا جس کا حج قبول ہو گیا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے آج ماں نے پیدا کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب پہلا کام کرتا ہے حاجی وہاں پہنچتا ہے کعبے کا طواف، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک نیکی رب عطا فرماتا ہے، ایک ایک گناہ رب معاف فرماتا ہے، ایک ایک درجہ اللہ رب العالمین اس کا جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ جب طواف مکمل کرتا ہے، طواف
اگر غور کرے تو مجھے طواف میں بھی بڑا عشق نظر آتا ہے. کیسے کہ جب بندے کو اپنے کسی یار سے پیار ہو جاتا ہے، اپنے یار کے گھر کے چکر لگاتا ہے. حضرات محترم یہ بندہ کہہ رہا ہے مالکا دنیا سے تعلق توڑا ہے، تجھ سے جوڑا ہے، تیرا گھر ہے یہ، اس کے میں چکر لگا رہا ہوں. گویا بتا رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اس دل کی گہرائیوں میں جو مالک بستا ہے اس کا یہ گھر ہے، اس کے گھر کے چکر لگا کے اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہو. پھر جناب چکروں کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ وہ جو خانہ کعبے کے دروازے سے لے کر حجر اسود تک کا درمیان والی جو دیوار ہے اس کو علماء نے کہا یہ ملتزم ہے. ملتزم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، جیسے بچہ بھوک کے وقت اپنی ماں کو چمٹ جاتا ہے، دودھ مانگتا ہے، ضرورت کی چیزیں مانگتا ہے. یہ حاجی اپنے رب کے گھر کے ملتزم کی دیوار کے ساتھ، میں نے دیکھا وہاں بڑے بڑے نیکوکاروں کو جتنی بار گیا 3 مرتبہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، حاضری کی توفیق ملی. بڑے بڑے نیکوکاروں کی وہاں چیخیں نکل جاتی تھی. حضرات محترم آج کے نیکوکار تو دور رہے، وہاں صحابہ پہنچتے تھے تو آہوزاری کر کے روتے. پیغمبر ملتزم کے ساتھ سینہ لگا کے رب کی بارگاہ میں رو کے رب کو مناتے ہوئے دیکھے گئے. یہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. پھر وہ ملتزم کے پاس چمٹ کے ہاتھ لگا کے یا سینہ لگا کے یا قریب کھڑا ہو کے رش کی وجہ سے چاہے جیسا بھی ہو، جذبات تو ہیں نا بندے کے، رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. حضرات محترم پھر ایک اور سوال میرے دماغ میں آیا، یا اللہ ہندو سوال کرتے ہیں. ہندو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میں ہندوؤں پادریوں کو اور ان کے جو راہبہ وغیرہ ہیں یا ان کے جو ہے میں ان کو بھی دیکھتا رہتا ہوں. ان کا اعتراض ہے مولا، ان کا اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بت پتھر کے بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں وہ گھر بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے. یا اللہ تیرے قرآن نے کہا یہ پتھر کے بنے ہوئے بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. فرمایا ہاں انسان کو شرک سے بچانے کے لیے میں نے حکم دیا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف رب کی کرو. لیکن میں خالق کائنات ہونے، سننا ذرا، خالق کائنات ہو کر یہ جانتا ہوں کہ بندے کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، جس شے سے محبت کرتا ہے اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی وجود چاہیے. پتہ نہیں پڑھے ہو کہ نہیں؟ فرمایا کعبے کی ذات میں کچھ نہیں. آج بھی اگر ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف کے کر کے نیت کرتے ہیں، لیکن جس نے نیت یہ کر لی کہ سجدہ کعبے کو، اس کی نماز باطل. منہ طرف قبلہ ضرور ہے، سجدہ اس پتھروں کے بنے ہوئے کوٹھے کو، بولو انجھاکوں کے بولو، نہیں ہے. سجدہ کس کو؟ اللہ کی ذات کو. یا اللہ پھر وہ فرمایا میں انسان کی فطرت بنانے والوں میں جانتا ہوں. اب میں خدا جب موسیٰ کو نظر نہیں آ سکتا تو تم جیسوں کو کیسے، میرے وجود کو تم جیسے کیسے اس کا ادراک کر سکتے ہو؟ اس لیے چاہیے تھا کہ کوئی شے تمہاری محبت کے اظہار کے لیے میں اپنی طرف منسوب کر لوں. اس لیے میں دنیا کے مستریوں کو نہیں لگایا، اپنے 2 پیغمبروں کو لگایا، ایک ابراہیم ایک اسماعیل. ان کو کہا تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ، حالانکہ وہ نہ مستری ہیں نہ وہ مزدور ہیں، وہ رب کے پیغمبر ہیں. لیکن پیغمبروں کے ہاتھوں سے اپنا گھر بنا کے میں نے اعلان کیا کہ جو مجھ رب کی ذات سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کچھ وجود، اور اس وجود کو نشانی کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو میرا اعلان ہے کہ یہ گھر اور کوٹھا
پتھروں کا جو دو پیغمبروں نے بنایا، اعلان سن لو، یہ رب کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے یہ کیا ہے؟ میں نے پتا ہے کوئی لوگوں نے دماغاں جے بھی گل بڑی نہیں اگاں بڑھ سی، اگاں میں ٹرنا تھوڑا جا تو پھر بڑھ سی۔ ایک نشان دیا اپنی محبت کا، عمر فاروق جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، فاروق نام ہے نا، فاروق، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا۔ جب حج ادا کرنے آئے، طواف کیا، حجر اسود کے پاس آئے، بوسہ دینے کی باری آئی، عمر فاروق کھڑے ہو گئے، فرمایا او پتھر، ہائے ہائے ہائے۔ یہ بات وہ تو کر سکتا ہے نا جس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے نا، حدیث پاک ہے کہ اے عمر تم جتنی بار بھی آ کے مشورہ دیتے ہو، تیرے مشورے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ کبھی شراب حرام کا مشورہ دیتے ہو، قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ کبھی پردے کے حرام فرض ہونے کا مشورہ دیتے ہو، قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ نبی کے گھر میں حاضر ہونے کے آداب کا مشورہ دیتے ہو، قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ ان اللہ جعل علی لسان عمر، رب بولتا ہے عمر کی زبان سے۔ فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا عمر ہے، یہ وہ ہوتا ہے جو جس کو دیکھ کے رب فیصلے کرتا ہے اس کی مرضی کے مطابق۔ یہ عمر ہے، اتنی شان رکھنے والا رب کی بارگاہ میں۔ اب اس عمر کا مقام اور ایک پتھر کا مقام، جس کو اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ جنت سے آئے اس پتھر کو کعبے میں لگا لو۔ اب ایک اس پتھر حجر اسود کا رب کی بارگاہ میں مقام، اور دوسری طرف عمر کا مقام، جس عمر کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ عمر تو کہہ سکتے ہیں اس پتھر کو مخاطب کر کے، او پتھر زیادہ فخر میں نہ آنا، میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، لیکن دے اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے دیا ہے۔ نسبت ہو گئی نا، بات کعبے کی ذات کی نہیں، بات میں وہی سمجھانا چاہتا ہوں، بات کعبے کی رب کی ذات سے نسبت کے ساتھ ہے۔ اچھا پھر بھی سمجھ نہیں آئی؟ چلو نہیں، ابھی میں آپ مزید سمجھاتا ہوں۔ چلو جی، طواف کعبہ ہو گیا، سارا کچھ کرنے کے بعد 8 ذوالحج آ گئی۔ یا اللہ اب کیا کرے؟ فرمایا اب مسجد حرام کو چھوڑ دو۔ یا اللہ کہاں جائیں؟ فرمایا منا جا کر وہاں قیام کرو۔ یا اللہ منا جا کے کیا کرنا؟ فرمایا وہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں منا جا کے۔ سن رہے ہیں آپ؟ حرام کو چھوڑ دو، مسجد حرام کو، بیت اللہ کو چھوڑ دو۔ یا اللہ کہاں جائیں؟ منا۔ کیا کرنا ہے یا اللہ؟ فرمایا 5 نمازیں۔ یا اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے کہ جو حرم میں پڑھے گا 1 نماز کا ثواب کتنا ہے؟ یا اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب کمیں چھڑ کے جائیے؟ ہائے 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 ہائے۔ لیکن اس دن آج اس کا ہی قبول ہوگا جو 1,00,000 کو قربان کرے گا۔ یا اللہ آگے پیچھے یہاں 1 نماز کا 1,00,000 ثواب، 1,00,000 نماز کے برابر۔ تو میں چلو دوسرے جاتے رہے منا، میں نہیں جاتا، میں ادھر ہی پڑھوں گا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ جتھے 1,00,000 دیاں 1,00,000 دا ثواب پہ لفظ ہے، اتھے نماز ہی نہیں پئی ہوندی۔ پتہ لگا کعبے کی ذات میں بات نہیں، بات رب کی تسلیم و رضا میں ہے۔ اب سمجھے ہو میرا پوائنٹ؟ آپ تھوڑی جی محنت کرنی پوندی ہے پر سمجھ جاندے ہو، سیانے ہو نا۔ یا اللہ یہ کیا؟
جہاں 1,00,000 نماز، وہ جگہ چھوڑ کے یا الہ العالمین کہاں جائیں؟ فرمایا منی میں جاؤ، منی میں قیام کرو۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا وہاں پہ 5 نمازیں ادا کرو، وہاں ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرو؟ عرفات چلے جاؤ۔ اب عرفات میں جا کے کیا کرو؟ مغرب کی نماز نہ پڑھو ہے، فرمایا عشاء کے قریب پڑھو۔ یا اللہ ہم نے تو قرآن میں سنا ہے رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، یعنی نمازوں کو لیٹ کرتے ہیں۔ مغرب کا ٹائم ہوتے ہی نماز پڑھنا مستحسن ہے، مستحب ہے، لیکن جب بندہ چلا جائے عرفات میں تو کیا حکم دیا؟ لیٹ پڑھ۔ یا اللہ یہاں فرمایا یہاں ٹائم پر پڑھو گے تو قبول ہی نہیں ہے، یہاں لیٹ پڑھو۔ مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھو تو قبول بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا۔ یا اللہ وہاں تو ٹائم پر، فرمایا ٹائم میں کچھ نہیں، نہ ٹائم کی ذات میں کچھ ہے، نہ کسی جگہ کی ذات میں کچھ ہے، بات صرف رب کی تسلیم و رضا کی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ رب حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کبھی 1,00,000 نماز کا ثواب لے رہا ہے، کبھی 1,00,000 نماز کو ترک کر رہا ہے اس کے حکم پر۔ یہی تو ریہرسل رب کرانا چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد عرفات کے اندر مزدلفہ چلے جاؤ۔ یہاں عرفات میں خیمے لگا کے بیٹھنے کی اجازت، اس سال تو ماشاءاللہ وہاں بڑے زبردست انتظام ہوئے ہیں، پر جو ادا کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لاکھ ریال فی خیمہ اور ایئر کنڈیشنڈ خیمے بن گئے ہیں، لیکن وہ ہر بندہ تو نہیں ادا کر سکتا۔ تو وہاں پہ خیموں کی اجازت، یہاں مزدلفہ میں آ گئے۔ یا اللہ یہاں فرمایا یہاں خیمہ خومہ کوئی نہ، ساری رات کھلے آسمان کے نیچے گزارو۔ اب ذرا تصور کرو، میں کیوں کہتا ہوں حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، وجہ بھلا کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندے نے جو کفن پہنا ہوا ہو، کوئی اس طرح دی جتنی چیزاں ہیں نا وہ حرام نہ پہلے میں گنوا چکا ہوں، تے کھلا آسمان ہے، منجی کوئی نہیں، دھرنگی کوئی نہیں، بیڈ کوئی نہیں، کرسی کوئی نہیں، وہ پہاڑیاں 2-4 ہے، کوئی اس پتھر نال ٹیک لا کے پہ ہویا، کوئی اس نال، تو رب کھلے آسمان تلے ساری رات رب نو یاد کر کے جڑا بندہ گزارے گا، گویا رب العالمین نفسیات کو جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے کہ جس اللہ کا تو نے نام لیا ہے یہ موقع ہے اپنی روح کو رب کی رضا کے ساتھ جوڑنے کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ مزدلفہ میں جاؤ، رات وہاں پہ گزارو، پھر کیا کرو؟ مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھو۔ یا اللہ پڑھ لیا، اب فرمایا نکل جاؤ آپ۔ یا اللہ اب کہاں جائیں؟ فرمایا مزدلفہ تو واپس پھر منا ہے، اگے منا تو ہونا ہے۔ فرمایا یہی تو بتانا ہے تمہیں، اب مزدلفہ سے منا جاؤ۔ یا اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا 3 جمرات ہیں، 3 ستون ہیں، ان کو 3 دن 7 کنکریاں تینوں کو مارو ہے۔ یا اللہ ان پتھروں کو عقل نہیں مانتا، پر میں نے دیکھا MA کیا ہوا ہے، PhD ہے، ڈاکٹر ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، کنکریاں بیٹھ کے گن رہا ہے، 7 کنکریاں لینی ہے۔ بندہ کہے کوئی عقل کے ناخن لو، تو اس نے کہنا ہے یہ جتنے بت تھے نا وہ تو رب نے ویسے پاش کرائے، اب تک جو دماغ میں جو فکر اور سوچ اور عقل اور دانائی کے بت لیے پھرتا تھا،
آج رب نے یہ حکم دے کے وہ دماغ کے بتوں کو پاش پاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ چاہے عقل مانے نہ مانے 7 کنکریاں اکٹھی کرو اور ان پتھروں کو مارو اور کہو کہ تم شیطان ہو، اور تیرے مقابلے میں رب رحمان کا حکم میں مانوں گا۔ اس وقت ابراہیم اسماعیل نے یہ کہا، آج یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ پتھریاں مروا کے میں بھیج رہا ہوں ان کو واپس، تاکہ ان کو یاد رہے کہ میں شیطان کو پتھر مار کے آیا ہوں۔ اب اس کا کہنا نہیں ماننا، میں پتھر مار کے آیا ہوں۔ وہ صرف پتھر نہیں، وہ پتھر ویسے حقیقتاً پتھر مار کے آ گیا ہوں، خواہش نفس کو کچل کے آ گیا ہوں، اس شیطان کو پتھر مار دیا ہے، اور جس کو پتھر مار دیا ہے، کنکر مار دیے ہیں، اب اس کو بتا دیا ہے تیرا کہنا نہیں ماننا، تیرے مقابلے میں اپنے رب العالمین کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر کے آیا ہوں۔ آج ایک میں پوسٹ ویکھی ہے نیٹ تے، 2 سڑکاں دیاں تصویراں چڑھی ہوئی ہیں سن، ایک سڑک بنی ہوئی ہے تے وچ کھڈے اجے بھی آن، تے دوجی انج ہے جو شیشے آر چمک دی، تو لکھیا با ایدہ ٹھیکیدار حاجی احمد خان، تے او دا ٹھیکیدار کوئی عیسائی بندہ او دا نام لکھیا سی، او انجز تواڈی موٹر وے نالوں بھی ود، تے ایدہ ٹھیکیدار اسی مسلمان حاجی بھی آ۔ صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہو کے بھی نہیں کرے گا یہ نہ سمجھنا کہ حج فضول ہے، یہ ہماری فطرت ہے، ہماری عادتیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کے ساتھ ساتھ یہ عادتوں پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ حق کلال، اب بندے کہتے ہیں جناب او بکرے دا ایک سنگ مرکے ہویا لگ جیسی، اے آج تک کسے نہیں پوچھا اب جنہیں روپیاں دا خریدیا ہے او روپیے حلال نے لگ جیسی